الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اور اس بات کو یہ چل رہا ہے اس کے اندر ایک حقیقت ایک کلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ہم نے اپنا مالک مان لیا ہے، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، بس اب ہمارے لیے چین ہی چین ہے، ہم نے حق ادا کر دیا۔ فرمایا یہ بات ایسی ہے کہ جب کسی نے اللہ کو اپنا مالک مانا ہے اور اس کا اعلان کیا ہے تو تعلق اس کی دوا ہے انسانیت کی۔ یہ بات کبھی برداشت نہیں کی گئی ہے۔ ہر دور ہر زمانے میں خدائیاں ہیں جو راج کر رہی ہیں، جن کا کہا چلتا ہے، جن کے چہرے کے سامنے گردنیں جھکتی ہے، جن کا فیصلہ مناسب ہوتا ہے کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، جن کی بات دنیا کو مجبوراً ماننا پڑتی ہے۔ یہ ایک نہیں متعدد قسم کی ہر زمانے میں ہر دور میں یہ خدائیاں ہیں جن کا وجود ہوتا ہے۔ اب کوئی ہمت سے آ کر یہ بات کرے کہ تمہاری ساری خدائیاں جھوٹی ہے، تمہارا ضرورت تمہاری خدائی کو سہارا نہیں دے سکتا ہے، یہ خالق تمہارا ظلم ہے، تم نے اپنے کو غلط مقام پر پہنچا دیا ہے، تم حاکم نہیں معصوم ہو، تمہارا اپنا ارادہ نہیں چلے گا، بلکہ کتنی باتوں میں تم ارادہ کرو گے خیر و قاصر ہو۔ تم اپنی چلاتے ہو، اپنے کو پلواتے ہو، یہ تمہارا ظلم ہے، اور ظلم نہیں بلکہ انتہا ناقصی اور غداری ہے اپنے اس مالک کے ساتھ جس کے تم یہ مقام یہ دنیا کے لحاظ سے عطا فرمایا ہے۔ تم نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تم نے اس کی اپنی طرف سے خود ڈالا ہے کہ بجائے کی طرف فرمایا جب یہ بات کبھی اٹھ جاتی ہے، ایک مبارک دور ایسا آ جائے کہ یہ آواز اٹھے کہ خدائی صرف ایک ذات سے سزاوار ہے، باقی ساری خدائیاں کان کھول کر سمجھے کہ اپنی کتاب لپیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا جب کبھی یہ بات اٹھتی ہے تو ہر طرف سے جلغار اس کے اوپر ہوتی ہے، بازی ایسی ہے جو دنیا نے کبھی اس کو برداشت نہیں کیا ہے۔ تو فرمایا گیا تم نے بھی اللہ کے بندے آج اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کے اوپر ان کے بندے کے نیچے آئے ہو اور تم بھی یہی بات کہنے لگے ہو، تم بھی وہی بات کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ الہ ایک ہے، باقی کسی کو اولویت میں دخل نہیں ہے، تو اس لائق نہیں، باقی سب الہ نہیں بلکہ الہ کے بندے ہیں، بلکہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے، حاکم نہیں بلکہ معصوم ہے۔ بنا تم نے بھی یہی بات کہی ہے، اور اب جب یہ بات نکالنے کے بعد ہر طرف سے تمہارے اوپر دھاوا بولا جا رہا ہے، ساری بادشاہ کو سمجھ دیتے ہیں، ان کے ماتھے کے بل تم پڑے لگے آتے ہیں، ان کے ہاتھ سے کھلائے تمہارے سامنے۔ اگر ناکندی سے یہ بات کہی تھی تو ناکندی تو اچھی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، زبان کے ناکندی کہنے والی بات تو نہیں ہے۔ جب کبھی یہ بات کہی گئی ہے تو جو آج ہو رہا ہے وہی ہمیشہ ہوا ہے۔ تو اس بات کے وزن کو پہچانے، اس کی اہمیت سے تم نے بات مانی ہے کہ ساری جھوٹی خدائیوں پر ہم ٹوٹتے ہیں، ایک مالک کے بندے ہیں۔ یہ تم نے صرف ایک اقرار نہیں کیا ہے بلکہ کتنے کو تمہارا چیلنج ہے، للکار ہے۔ آج الناس کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، غلام کر رکھا ہے یہ رسول کوئی بات نہیں ہے، کلمہ ہے، کلمہ ہی تو ہے، کہہ کے کیا بات ہے؟ فرمایا یہ بات اور تم نے یہ سوچی ہے کہ کلمہ کہہ دیں گے یہ رسول، اس کے بعد پھر کتنا ہوگا، ہم چھوڑ دیے جائیں گے، ایک اچھی بات کہہ دیا۔
اور یہ قلو آمنا جو ہم کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس سے اپنا اکیلا مالک مانتے ہیں، خدائی اس کی ذات میں ہم مانتے ہیں بس ختم محسور ہے اور کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو میں تم نے خیال کیا ہے اتنی بڑی بات زبان سے نکال دو گے تو ہم لالچ کریں اور کئی ہنگاموں میں تک ہوگا۔ تم نے وہ بات کہی ہے کہ دنیا میں سب سے ناپسندیدہ بات ہے، دنیا سب سے بڑی لڑکار کو اپنے منہ سے نکالا ہے، اور اگر تم ایسے سکی اور نادان ہو کہ یہ کہنے کے بعد ساتھ نکل جاؤ گے، جوبیں پھر جائیں گی، سلام کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، آنکھیں دکھ جائیں گی، پر تیار ہو جائیں گی، تو اس سے بڑی ناراضی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اتنی بڑی بات تم نے زبان سے کہی ہے اور پھر آزمائی کتنے میں رہتا ہے جاؤ اور کون سے آزمائی کریں یہ بادشاہ تم سے ٹکرائیں گی اور خود مالک تم کو ان سے ٹکرانے کے بعد تم سے دیکھے گا مالک بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، تو اتنی بڑی بات کہتے اور اس کے بعد بغلے بجاتے ہوئے چلے گئے، مالک چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ تو اس کا قاعدہ ہے، وہ لقد فتنا مالک فرمایا تم نے بھی وہی بات کی ہے اس سے پہلے قوموں میں جوا مردوں نے کی تھی، اب جوا مردی کا بھوگنا ہے جو زبان سے بھوگے اس طریقے کا تمہارے ساتھ بھی وہ لقد فتنا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ یہی آزمایا ہے کھڑے اور چھوٹے کو پہچاننے کے لیے، الذین من قبلہم جو آج کے لوگ ہیں ان سے پہلے کے لوگ جڑے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہم نے کہا سمجھا ٹھہر جاؤ، پھر آزمائشوں کے در بادل چھائے ہیں، پھر ہم نے مصیبتوں کی درخواست کی ہے ان کے اوپر دنیا کے ذریعے سے، اور پھر دیکھا ہے کون جمتا ہے اور کون سی بتا دو اپنی زندگی کی دان میں جا کر مٹ کر تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور اللہ نے یہ قاعدہ طے کر دیا ہے فلاح تین تاثیریں لگا کر اللہ نے تاثیر تین تاثیر کہ اللہ جان کر رہے گا یعنی دکھا دے گا پروردگار آزمائش میں ڈال کر پوری طرح سے امتحان دے کر رہے گا، اللہ نے فلکوں زبان سے سچ بات نکالی تھی جو مالک میرا اکیلا ہے، اب میں کسی خدائی کو ماننے تک تیار نہیں، سب کے ماتوں تک ٹھوکر مالک یہی دیکھے گا کہ جب اس کا دھکا لگے گا اور پھر کون ہے جو جم کر برداشت کرتا ہے، گر جاتا ہے لیکن یہ نہیں ارادے سے نہیں، سر اس کا الگ ہو جائے گردن سے لیکن سر جھکائے گا نہیں، بدن چل ہو جائے یہ اور بات ہے، لیکن وہ خود اپنی ہوش و آواز میں باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، اس کے سامنے تبدیل چکائے گا، ہم یہ جان کے رہیں گے اور بلیال مندن کاجبین اور ان جھوٹے فروغ باطل کریں کوئی لوگ دعوے کریں گے کہ ہمارا ایسا ایمان ہے، ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم تو رسول کے مان کے اوپر جان قربان کر دیں گے، ہم تو اللہ کے اصلی بندے ہیں، ہم توحیدی لوگ ہیں، ہمیں یہ چوٹ پڑے گی اور اس کے بعد جم کر کھڑے ہو جاؤ، جب زخم اٹھاؤ اس کے بعد شیانہ وار چاہتے تب سے معلوم ہوا کہ ہاں تم نموارے لگو بکری کی طرح سے اور لومڑی کی طرح سے حرکتیں کرنے کے بعد دبک جاؤ یا پیچھے بھاگ جاؤ، فرمایا یہ بھی ہم دکھا دیں گے، ہم خود جان لیں گے، دنیا کو دکھا دیں گے، پروسکار یہ ہے دعویٰ کرتا تھا اور آج اس کا یہ اللہ کا قاعدہ ہے، دربار کا قاعدہ ہر ایک کے ساتھ یہ پورا ہوگا، یہ بات ہے بات اس کی کہی ہے، اللہ نے اس کو نہیں چھوڑا ہے اور اس کو دکھا کر رہا ہے، یہ جھوٹا تھا یہ سچا، آپ کے ساتھ یہی مسئلہ اگر صحیح معلوم پروردگار نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ کلمہ اپنے صحیح نفس سے نکلا ہے اور خالص نگاہ اگر وہی ہے کہ جو صحابہ کرام نے انداز سے اس کو اپنی زبان سے نکالا تھا اس کی حد سے اس کی انتہا اور تاکیدگی اور باریکی کو تو آپ کیا کہتے گا، لیکن اگر انداز وہی ہے اس سے کچھ مناسبت ہے تو اس کے بعد اللہ اسی لحاظ سے آزمائش میں ڈالے گا، ہر طرح کی آزمائش میں مالک اللہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے آزمائشوں میں ہر قسم کی آزمائشیں ہوتی ہے اور جب صابرین استرائی و سرائی و ہمن بات یہ ہر جگہ ایک ہی انداز سے جو یہ باتیں کہتا ہے تو ہم اس کو تین اندازوں سے ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں کہ دنیا پہ اس کے اوپر پہاڑ آتے ہیں اور پھر سزا بھی ہوتا ہے، کبھی اس کے بعد اس کو خوشی اور خوشحالی بھی ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسی کا طلبگار تھا یہ مل گئی اور بس اتنا سمجھ لیا جو ہم کو حاصل ہو گیا سب کچھ اپنے مقصد کو پا لے اور پھر فائل کو نہیں کر پائے وہ جگہ اور پھر اللہ کے راستے میں ہم اس کو تنگی دے کر جسم جان کی پریشانی میں ڈالنے کے بعد
کبھی قید و بند ہے، کبھی پتھراؤ ہو رہا ہے، کبھی گیس نکالا دیا جا رہا ہے، ہم دیکھیں گے کہ چھوٹا ہے یا بڑے دل والا، اور یہاں تک اگر جا رہا تو پھر ہم آخری اس کی آزمائش کریں گے وہ ہین الباس، لیکن وہ حالت آ گئی کہ بات صاف ہو گئی، کفر اور اسلام کے دو الگ لشکر بن کر میدان قتال میں ٹکرا گئے، سیاہی سے مل گئی اور اولاد نے سروں اور سینوں کا رخ کیا، تو فرمایا اس وقت ہین الباس، اس وقت جو جم کے کھڑے ہوں گے اور پھر آپ نہ کھڑے ہوں، خوشی اور خوش دلی کے ساتھ موت کو آواز دے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائیں، ان کو ہم کہیں گے یہ سب کا معاملہ ہے۔ یہاں تک جائے گا معاملہ اگر اللہ نے کسی کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور اس وقت ہم دم لینے کا موقع نہیں ہے جب تک کہ باطل کو کہیں بھی سر اٹھانے کا موقع ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہر جگہ باطل دب جائے تو اس کو ہمیشہ دبائے رکھنے کے لیے کسی وقت کمر کھول دینا یا پیر پسار دینا، یہ اللہ کے بندوں کے لیے جو خالص توحیدی ہیں، موحد ہیں، جو جنت کے سوداگر ہیں، جو سنت کے نقشے کے اوپر اپنی ایک ایک زندگی کے ایک عمل کو مرتب کرتے ہیں، ان کے لیے جب تک کہ سانس آخری آمد و رفت نہ ہو جائے، جب تک نبض ان کی ڈوب کر آنکھیں پتھرا ہو جائے، اس سے پہلے اعلان کا تم موقع نہیں بنا تموتن الا وانتم مسلمون، زندگی کے آخری لمحے تک ہوگا۔ اور اس میں معمولی سی معمولی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تیز زبانی گالیاں ہیں، کچھ مال کی پریشانیاں ہیں، کچھ پتھراؤ ہے، کچھ ناکہ بندی ہے، اور اس کے بعد آخر شدید ترین بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری جگہ جگہ اس کو لاتے ہیں اس طرح یہ بتانے کے لیے کہ بڑی بات تم نے زبان سے نکالی ہے کہ کرنے کی اقراری، اور اب اگر تمہارا معاملہ بالکل پورا نہ اترا تو تمہارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے۔ یہ روایت ہے ان ابی عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، خباب بن ارت ہے، بخاری کا پیشہ کرتے تھے، باہر سے آئے ہوئے ایمان لائے ہیں، یہ وہی ہیں کہ جب باہر کے پردیش کے آنے والے ہیں، قریش کے شہر میں ان کے دارالحکومت نے قیام کیا ہے، ان کے زیر سایہ کاروبار کیا ہے، کمائی بھی ہو رہی ہے، اور اس وقت ان کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس نعرے کو اختیار کر لیا، اور یہ اختیار کرنا تھا کہ بس ایسا معلوم ہوا کہ ہر طرف سے تیر و نشتر ابھر آئے ہیں، اور پھر ایک زمانہ ان کو یہ آیا ہے کہ مار کے ان کو مجبور کیا گیا اس نئے دین کو، توحید کے دین کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ آخر میں جب لوگ تنگ آ گئے، یہ ماننے پر تیار نہ ہوئے ہیں، ہر طرح کی کوششیں ناکام ہوئی ہیں، تو دیکھتے ہوئے لال انگاروں پر پیٹھ کے بل ان کو زبردستی بٹھایا گیا ہے، سینے پر ایک سل رکھ دی گئی ہے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے، یہ ہم کروٹ نہ بدلنے پائے، اور یہاں تک کہ ان کی کھال جلی ہے، چربی پھٹی ہے، اور اس کے بعد یہ انگارے مجھے ہیں، زندگی بھر پیٹ پوری سفید تھی، اس کی طرف پڑے تھے۔ یہ اپنے حالات کا تو ذکر نہیں کرتے تھے، اشارہ کرتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ، کہتے ایمان لائے ہم مکے میں، ہم نے اس کو مانا، لوگوں تک معلوم ہوا، اپنے ساتھیوں لوگوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے، اور ہم اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہیں، بات پھیلی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم پر بیت گئی، اور اب میں اکیلا نہیں تھا، بہت سے میرے ساتھی وہی بلا کشان محبت تھے جو مکے میں ہر طرح ستائے، کوئی تکتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، کسی کو پتھر مار مار کر اس کے زخمی کر دیا، کسی کو کھینچا جا کر رسیاں باندھ کر فرمایا، کسی کو دھوپ میں کھڑا ہو کر زیرہ پہنائی جاتی تھی لوہے کی گرم مکے کی دھوپ، اور اس کے بعد پینے کے لیے اس کو شہد گرم چیزیں پلائی جاتی تھی، اور آگ لگ جائے تاکہ اندر بھی بعض نابینا ہو گئے اور بعض کی آواز مختص کر ڈالے انہوں نے۔ ہم یہ لوگ تھے، ہر چیز ہماری بھی، ایک وقت ایسا آ گیا کہ ناقابل برداشت تھا، ہم نے جا کر شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خانہ کعبہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور حال آپ کے متوسط بردۃ اللہ، اپنی چادر کا انہوں نے ایک تکیہ ایسا بنایا تھا، اس پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے سائے میں، وہ دن کا معاملہ ہے، اور دھوپ کوئی ہوئی تھی، اس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پکڑنا ہم نے جا کے عرض کیا کہ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم پر کیا بیت گئی ہے، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا،
کیا آپ ہمارے لیے اب اللہ سے نصرت کی مدد کی دعا نہ فرمائیں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہ کریں گے کہ مالک ہم کو ان آزمائشوں کے اندر محفوظ رکھے، سے بات دے؟ یہ تو بہت کچھ ہو گیا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ سننے کے بعد خلاف توقع نبی صاحب کا چہرہ دوسری روایتوں میں سرخ ہو گیا، غصے سے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فقال، اور کہا، بس کانا من قبلکم، اتنی جلدی ابھی بول پڑے؟ یہ توحید کی بات تو اتنی ہلکی بات تم نے سمجھی؟ بس یہ آزمائش ہے۔ اس سے پہلے کوئی تاریخ جوان مردوں کی کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ تم سے پہلے قد کانا من قبلکم، تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، ان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ توحیدی بندہ ایک یؤخذ الرجل پکڑ کے لایا جاتا تھا، فیؤخر لہ فی الارض، اور اس سے کہا جاتا تھا کہ دین توحید کو چھوڑ۔ وہ انکار کرتا تھا تو اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، پھر اس کو موقع دیا گیا کہ سیدھے ہو جائے، ورنہ گڑھے میں ڈال کر پھر 2 ٹکڑے پر ڈالیں گے۔ جب وہ پھر بھی نہیں مانتا، فیوجلو فیہا، پھر اس میں وہ کھڑا کرتے تھے گڑھے میں، اور اب بھی جب وہ تیار نہیں ہوتا ثم یؤتی بالمنشار، پھر لایا جاتا تھا ایک آڑا جو لکڑیوں کے چیرنے کا ہوتا ہے، اور فیوضع علی راسہ، اور پھر اس کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا، اور اب بھی کہا جاتا تھا کہ اب بھی باز آ جا۔ جب وہ پھر بھی انکار کرتا تھا فیوجل نصفین، تو پھر آڑے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے زندہ انسان موحد کے، اور وہ جمع رہتا تھا۔ اور بعض کے ساتھ اس سے پہلے توحید کے جرم میں یہ ہوا ہے وَيُنْشَطُوا بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور بعض کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ان کی کھالوں پر فولاد کی کنگھیاں پھیرتے تھے، یہاں تک کہ گوشت کو ہڈی سے اور کھال کو گوشت سے موڑ ڈالتے تھے زندہ تھا۔ فرمایا ما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن وہ جوامر ایسے تھے، نہ آرے سے چیختے وقت انہوں نے آؤ بکا کی اور چیخ بولے ہیں، نہ ہڈیوں کی اس سے سوزش اور اس کی جلن سے انہوں نے ہمت ہاری ہے، جمے رہے کچھ کر ڈالو۔ ما یصدہ عن ذلک عن دینہ، اس بڑی سی بڑی یہ مصیبت اور آزمائش کو ان کو اس کے دین سے نہ ہٹا پائے واللہ۔ اور تمہارا یہ حال ہے کہ سن لو ایک مجزہ، کم ہمتی کا معاملہ نہیں ہے، واللہ خدا کی قسم، لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ اس معاملے کو، اس دین کے معاملے کو کمال تک پہنچا کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو امن و امان، جو خیر و برکت کا دور آئے گا، یہاں تک کہ حتیٰ یسیر الراکب من صنعاء الی ارض الموت، یہاں تک کہ امن و امان کا، بے خوفی کا یہ حال ہو جائے گا کہ ایک شخص چلے گا اپنے زیور کے ساتھ یمن کے دارالحکومت صنعاء سے سینکڑوں میل حضرموت تک، اور لا یخاف الا اللہ، اور اس کے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہوگی جو فتنہ پیدا کر سکے، فساد برپا کر سکے، ڈاکے مار سکے اور کسی کو للکار سکے۔ یہ اسلام کا یہ پورا ہو کے رہے گا، اور اس کے بعد یہ امن و امان کا دور ہوگا۔ وہ زیور علی غنمی، یہ اور بات ہے کہ کوئی زیور کے اوپر کوئی دریا آ جائے، یہ بات تو اور ہے، لیکن کسی انسان میں یہ دم نہیں ہوگا، وہ اسلام کی وہ سرفرازی، وہ نظم ہوگا، امن و امان، کسی کی ہمت نہیں رہے گی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اب تم ہم سے دعائیں کرنے لگے ہو، اس بغیر آزمائش کے دور سے گزرے بغیر اللہ تم کو اسلام کا مجزہ سنا دے، کوئی نعرے بازی کا معاملہ ہے۔ ابھی تو بہت کچھ ہے، بہت بڑا اللہ تم کو انعام دینے والا ہے، اسی لحاظ سے تمہاری آزمائش بھی طویل ہے، اور اس کے بعد وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس کو بخاری ایک جگہ نہیں لائے، 7-8 جگہ مختلف انداز سے لائے، ان کو اس قدر پسند ہے، یہ کچھ ہونے والا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ اور لوگوں نے کہا واہ آگے ہمارے زندہ باد، تو لوگ بجرے اور ہاتھ لے کے دوڑے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک ایک گام کے اوپر آزمائشیں ہیں، ایک ایک در سے آواز آئے گی مخالفت، ایک ایک چھت پر سے للکارا جائے گا، ایک ایک چڑھے پر پہنچا جائے گا، مال کے اندر جان کے اندر ہر طرح کے کتے ڈالے جائیں گے۔ آپ پاس اللہ ہی ہے، صبر کے ساتھ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو عظیمت کا حال کہ ہاں بالکل اللہ کو ہاتھ ہم نے جان و مال کو بھیج دیا ہے، یہ ہماری چیز ہے ہی نہیں، چلو یہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ بیٹی ہوئی چیز پر سب کچھ ہو رہا ہے، ہم کو یہ انداز اختیار کریں گے۔ اور اس کے بعد
طاقت حاصل کرنے کے لیے نمازوں کی وہ پابندی اس طرح ہونا چاہیے، فرائض کی اس طرح سے پابندی، سنن کی پابندی، رات کی تہجد کی نماز ہے، بہت زیادہ قرآن کی محنت کرنے پر اس کے بعد سب سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے، یہ اپنی زندگی بنائیں گے تو یہ دو چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلوار پر کی دھار پر تم کو چلنا ہے، اس کے لیے یہ دو انتظام کرو کہ ایک تو اپنے عزم کو مضبوط کر لو گے، یہی بات حق ہے، اللہ کی راہ سے منحرف نہ ہو، یا دوسرے یہ مثبت یہ کرو کہ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ کے اوپر اعتماد کرتے پڑھاؤ، اللہ اس راہ کو بھی آسان کر دے گا۔ چند دنوں کی بات ہے، کچھ صبح ہے کچھ شامیں گزریں گی، اور اس کے بعد ایک دن یہی انسان ہے یا تو اپنے بستر پر آخری عشق لے گا، اور یا جوامر اللہ کا خوش قسمت بندہ تلوار تو نہیں ہے لیکن گولی کی لوگ اس کے کان کے پاس سے سنتناتی ہوئی دماغ اتر جائے گی، جیسے ایک طرف لگی جس طرف اس کے زبان سے نکلا سست ورد نکابہ، اور اس کے بعد ہو گیا لفظ کعبہ کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، اب اس کے بعد تو میری ناکامی نہیں ہے، اب تو معاملہ ختم ہو گیا، کامیابی کے اوپر اللہ و توفیق وہ دور آئے گا، جیسے آپ کے سامنے بار بار کہتا ہوں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک دور آئے گا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ دور نہ آ جائے، ساری دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر نہیں ہوگا، یہ اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، صلیب توڑ دی جائے گی، سور کا کوئی مقام نہیں ہوگا، مال کے اندر جو اس قدر لوگ مال کے لیے آبرو بیچ دیتے ہیں، گزریے کہ مسلمانوں کے درمیان کہ دو مسلمانوں کے درمیان کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہیں ہوگا، یہ اسی انداز سے آئے گا جیسے پہلے معاملہ ہوا تھا، پھر وہی اللہ کے دین کی توحید کی دعوت اٹھے، سنت کے انداز میں آخرت کے طالب آگے بڑھے، پھر آزمائشوں کی بستیوں میں تپائے جائے، اور ایک طویل مدت کے بعد پھر فولاد کی چوٹ لگے اور باطل کا دماغ اور بھیجا سلسلہ ہو جائے، اور پھر وہ دور صحیح آ جائے، اس کے انتظار میں یہ دھرتی کی آنکھ انتظار کرتے اور کیسے مضبوط فیصلوں کے ساتھ تم سامنے آتے، اور وہ کتنی سادی اور صاف بات ہے کہ تمہاری زندگی اور زندگی سے متعلق جو چیز ہے یہ سب میرے حساب کی نظر میں، اور صرف تم میں نہیں بلکہ تم سے پہلے اس دنیا میں جتنے آئے تھے، چاہے وہ میرے کسی قسم کے بندے ہوں، نہ فرمان ہوں، نہ شکر ہوں، نہ خرام ہوں، سب میرے انسان میں دبے ہوئے تھے، میرے اوپر اثر تھا۔ تو ان میں سے بعض ظالموں نے نماز خرابی کی انتہا کر دی کہ میرا کھانے کے بعد میرے بندے کو انہوں نے سمجھایا، ان کی پوجا، ان کے دوبارے، ان کی تو یہ ہے ایسے اللہ کے، اور میرے بندے اللہ نے فرمایا ایسے فرما بردار رہے، نمک حلال رہے، وفا شیار رہے، انہوں نے مجھے اپنا مالک مانا، میرے سامنے سر جھکایا، ہٹائے ہوئی پھر دعویٰ کر کے پلٹے، دنیا بجلی ہوشیار کیا، بات کھول کر ان کے سامنے لائے کہ دیکھو بھائیو ایک ہی مسئلہ ہے، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان ہو یا جن کو ہم نے مکلف بنایا ہے، جن کو ہم نے آزمایا ہے، امتحان لیا ہے، ایک ایمان کا امتحان، بندگی اور تقویٰ کا امتحان، ایک ہی امتحان ہے کہ صرف تم بندے اس کے ہو جس نے تمہارے ساتھ سب کچھ کیا ہے، تمہارے بدن کا ایک ایک رومتا ہے، صرف بال اس نے پیدا کیا، تمہاری زندگی کسی جگہ پر کسی اور کا ہاتھ کسی اور کی احسان کی کوئی کوشش یا کوئی ایسی نعمت تم بتا سکو کہ جو کسی اور کا واسطہ ہو، تب تو بات آئی۔ تو یہی بات اللہ کے نبی صاحب نے بتائی قوم کے سامنے آ کر اس انداز سے کہ کل لا الہ الا اللہ تفلح، کبھی اس انداز سے کہ دیکھو ایک ہی مسئلہ ہے، امتحان ہے وہ ایک بات کا ہے کہ اللہ کے بندے ہو اور بندگی ثابت کر دکھاؤ اپنی، اس کی بات مانو، اس کی پوجا ہو، اس کی بگاڑے ہو، اس کی نظر نیاز ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ اپنی جان چھوڑو ان پر، اور ان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اور نہ مانے تو للکارو، اور اس کے بعد اپنی جان اور مال کی تمنائی ہے تو ان کے خلاف استعمال کرو، یہاں تک کہ یا تو تم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، اور یا ان کا سر اللہ کے سامنے چک جائے۔ یہ ایک بات شروع میں جب اٹھی ہے تو بات یہی ہے، لیکن انسان کو ہوشیار کیا گیا ہے کبھی اس انداز سے سماؤں شفقت یہ گود آنے والا ہے، یہ آسمان تک پھٹ جائے گا، تو تمہاری چادراہٹ ہو، تمہاری یہ حویلی ہو، تمہارے
یہ خدم اور حشم ہے، تمہاری یہ طاقت اور قوت ہوتے ہیں دنوں کی بات ہے. اس کے بعد ان تمہاری بہاروں پر خدا کا دامن دراز ہوگا اور انگارے برسیں گے، برس جائے گا تمہارا پاک اگر چیز کے اوپر اعتماد کر کے بھول گئے ہو. یہ بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ بات کوئی میں آج نہیں بات نہیں کہہ رہا ہوں، اوپر آتے ہوئے تمہارے چہروں کی تیڑیاں بدل گئی، تمہارے ہاتھوں کے اندر تمہاری رگیں اور تمہارے اعضاء کم نہیں ہیں. کبھی تمہارے منہ سے گالی نکلتی ہے، کبھی تم خاک اڑاتے ہو میرے اوپر، کبھی گالیاں دیتے ہو. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تمہارے سامنے خیر خائی کی ایک ہی بات کرتا ہوں، تم سے کڑی نہیں چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ لا حکم لا الہ الا اللہ. یہ اصلی بات ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہے. اور اگر جانتے تھے کہ اللہ کے معنی کیا ہے، اور وہ معلوم تھا کہ اللہ کے معنی کیا ہے کی زبان کی تیرا ہے جو اختیار رکھتا ہے سارا، جو نفع اور ضر اپنی مٹھی میں رکھے اور جس کے ساتھ چاہے وہ منفعت کا معاملہ کرے اور جس کو چاہے سختی میں ڈال دے. وہ تو زندگی اور موت پر قادر ہے، وہ جو بودوں کا بھرنے والا ہے، جو کھیتیوں کو مردہ زمین پہ گرانے والا ہے، اور جو سر کے اوپر قادر ہے اور سب کے اوپر قہر ہے. یہ سننے کے بعد جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ہے معاملہ ایمان کا، اس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے یہ سردار ہیں جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ تو خود سبھی کی انتہا کر رہے ہیں. مالک کو بجائے اس کے اس کو اپنی خاطر میں لائے، مالک کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اور مالک بنا لیے ہیں کہ یا خود مختار بن گئے ہیں. اور یہ اللہ کے ساتھ بہرحال نمک خرابی نہیں ہے، وہ پاشوادی نہیں ہے. اور درو کی زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے، اس کے اندر صرف جو فیصلے کا دن آئے گا تو اسی ایک بات پر فیصلہ ہوگا کہ کس نے مالک کا کھانے کے بعد مالک کے سامنے سر جھکایا ہے اور کون نمک حرام رہا ہے. یہ بات بڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں. کبھی قرآن سے ہدایت کو بیان کرتے ہیں کہ میری کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے دیکھو سب سے پہلے رسول جو آیا ہے اپنی مشرق قوم میں جو ایک ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ مالک اپنے لیے گالی کہتا ہے، جس کو مالک کبھی برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ میرے بندے سب کچھ میرا ہے، میرے ساتھ میرے بندوں کو برابر اور شریک اور ساتھی نہ کرو. ایک مسئلہ ہے فرمایا ضرورت مسئلہ. پہلے رسول جو آئے ہیں مشرق قوم کے اندر حضرت آدم کے بعد انہوں نے یہی ایک مسئلہ اصلی مسئلہ ہے جس میں ان کو آزمایا گیا ہے کہ قوم عبد اللہ میں رقم نہیں لازم کرو کہ تمہاری دنیا میرے سامنے ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارے پاس جمہوریت ہے، تم عیش اڑاتے ہو، تمہاری اکثریت کا عالم یہ ہے، لیکن تم نے اللہ کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے، جس کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے. اور اللہ کے 5 بڑے نیک بندے تھے جو اس کو پوچھتے اس کو پکارتے تھے، تم نے ان کو اس کو ڈالنے کی کوشش ان کو اٹھایا ہے. کسی کو تم نے مشکل دکھا بنایا، کسی کو داتا پکارتے کوئی تمہارا خوف ہے، کوئی بندہ رواج، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی بھی دعوت سمجھتا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے سامنے دکھتے تھے، وہ تم نے کیا بتایا ہے. اور مالک فرماتا ہے 950 سال تک اللہ کا بندہ اسی دعوت کو دیتا رہا، نماز اور روزے اور حج زکات سے کوئی گھاٹا نہیں ہوا. تو اس 950 سال کی دعوت کا انجام مالک فرماتا ہے وہ ماں امن ماہ اللہ قلیل. 950 سال کے اندر سن اس کی قوم کے لوگ تھے جو اللہ کی زندگی سے الگ ہو کر تحریر سے رسائے. آخرکار اس نے دعا کی کہ مالک نے مغلوب فن کر سکتے، مالک نے اپنی چیز کر دیتی ہے، کر سکتے کون کو حصہ فرمایا ہم بڑے اجارے میں آواز کے ساتھ رازداری کے ساتھ ہر انداز سے میں نے ایک ہی طرف بلایا ہے میں نے، جاؤ اپنے پروردگار سے اپنی خطاؤں کی، اور وہ شرک وہ خطا ہے کہ پروردگار بغیر پیدا کے معافی مانگے، لوگوں معافی مانگو. اللہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا. یہ تمہارے پاس آج ہے اس میں اور اضافہ کرے گا. باغات کی ریل پھیل ہوگی، تمہاری اولادوں تمہاری آبادی بے انتہا ہو جائے گی. اللہ کی رحمت اس دنیا میں جب تک زندہ ہو برسے گی، اور اس کے بعد زمین کی بادشاہ کے لگاتے ہو باغات سے میرے قدم سے دیکھو آگے استقبال کے لیے آگے بڑھو.
مالک ہمارا 950 سال تک ہماری اس بندے نے یہ قوم کے اندر اپنا کلیجہ نکال کر ڈال دیا اور سوائے دل کی لوگ مان رہے ہیں. پھر پنگا گیا ہے اس نے ان کو آواز دی تو ہم اس کی بات کو پہنچے ہیں. اور ایسا ہم نے طوفان نے برپا کیا ہے کہ آسمان کو حکم دیا اس نے اپنے دہانے کھول دیے اور زمین میں اپنا پانی اللہ کے اندر کرنا کیا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں ہم لائے ٹھیک ہے لاتے رہے پھر ملازم ہے نیشن تشریف لاتے ہیں اور یہ مانو اور اس کے بعد نیشن تشریف بھی لائیں مجبور بھی آتے ہیں اور نماز یہی پڑھائے گا یہ لوگ بھی جو نیٹ نیشن کے تحت آپ نماز پڑھائیے میں بھی سیکھوں نیشن تشریف بھی لائے سارا کچھ ہوتا ہے میرازی بھی ہو رہی ہے جازی بھی چلتی ہے جو شکایت کے لیے حل بھی آ رہے ہیں اور جو بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہے ہر کی جگہ ہر جگہ مچی ہے. اور اس شخص نے 1000 اللہ کے ساتھ جو داتا کہلاتا ہے کشمیر نبی میں اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ننگا بناتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو گئے ہیں کہ یہ سارا کھیل بنایا ہے بتاؤ اس کو داتا کہتے ہیں. اس کا اس ملتا ہے منایا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کے اندر یہ حج کا موسم آ گیا مکہ بن گیا. اس نے اللہ کے ساتھ ہدایت نہیں کی ہے جو اللہ ہوتے یہی سارا کائنات کا کام چلا اللہ مستر ہو گیا. اس نے کہا الحی القیوم من سارے کام میں چلاتا ہوں اس نے کہا نہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی شمس پر یہ الزام لگایا جیسے لوگوں نے ہدایت کو بتایا لوگوں نے اللہ کی دین کو ننگا بنا کر عاشق ہوئے اس کے سازمہ کی اور 6 مہینے سے کم کے اندر حضرت سلیمان پیدا ہوئے اور اس کو کہا جائے کس طرح ان کی کتابیں دیکھنی ہیں آپ دیکھے تو ہم نے لکھتی ہیں تم کہتے ہیں ان کی کتاب تم شاہ اللہ بلائی مانگے برابر چھپ رہی ہیں تو بقایا ملانی صاحب کی یہ کتابیں مانگتے ہو اس کی تو کہتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں دیکھو علی اللہ اللہ آمن و کام جو ایمان لائے تو ایمان کی دشمن کرے ہم نہیں جانتے تم کرے اب کہتے ہیں کسی کو بدل دیا بن دیا لاؤ کے خلاف پائی جاتی ہے ان کے کام ان کو نہیں دباؤ اس کے لیے آگے یہ مسئلہ ہے آگے مسئلہ ہوا اور جب تحریر کی دعوت اختیار تھے کھایا ہے تو میں یہ جان کر کیا ہو رہا جو کتاب کوئی ہوگی خرابی ہم بھی جانتے ہم بھی مانتے ہیں اللہ جیسے بلکہ نے کیا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بکریا کو نہیں جو پران جان اسی ایمان کی بات کے اوپر ہم کو بھی کرو یہ بھی ان کو اپنے پورے کام کرتے وہ مسئلہ ہے ابھی کو حضرت یحییٰ کو اسی یہودی بادشاہ نے جو رومیوں کے بعد گزار تھا اس کا نام ہیروز اینڈی پاس تھا اس نے عربیہ کا سب بنایا ہے اپنے طاقت سے زیادہ کر کے جب اس نے ناچ دکھایا ہے اس کا برابر خوش ہو گیا جب مانگ جب مانگ اس نے ماں سے مشورہ کیا ماں بادشاہ خوش ہوئی بادشاہ بھی اور یہ حضرت سے خان کھاتی تھی یہ تحریر کی دعوت دیتے تھے برائی سے منع کرتے تھے دل بدل رہا تھا تو اس نے ماں کے اشارے پر کہا کہ میں تو سچ لگ جاؤں اور وہ سب پیش کیا اس کو اور اس کے بعد حقیقہ نے یہی کہا ہے وہ سخی ہو بےمان رہ دو اور یہ مرغیوں اکھڑ کے بچے تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو ایسا صاف کرتے ہو جیسے خبریں کی سکتے بھی کرتے ہیں اور جو اس کے اندر خان دے اندر اللہ کے سب سے بڑے تم دیوا کا مال کھا جاتے ہو تم ایک مریض حاصل کرنے کے لیے پہلے بڑے اس کا پیچھا کرتے ہو اور جب وہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو اس کے بعد اللہ کی زندگی اپنی ضرورت کو ختم وہی آدمی اللہ نے بچایا آگے رہنا چاہیے خط کرنا چاہا اللہ نے اٹھا لیا اور آئے گے اور آگے فرماتا ہے اور پھر سب کی خبر دو سارے کوئی کافی نہیں چھوڑیں گے چاہے اپنے مسلمان کہنے والا اسے آج کل کا ہے اور چاہے یہودی ہو عیسائی ہو یہ سب نے فرمایا بخاری مسلم کی آئی تھی جب آئیں گے ایک کافر دنیا میں بڑی باقی سارے مومن ہوں گے نہ عیسائیوں کی شدید ہوگی نہ فدیہ ہوگا کوئی کافر نہیں ہے اور نہ کوئی شدید پایا جائے سارے مومن ہوں گے لیکن یہ زیادہ ہوگا نہ برداشت ہونا یہ غوث ہوگا نہ میری چاہیے کہ مقبرہ بنا یہ مقبرہ کیا ہوگا اللہ کے کام اس میں اور آئیں گے آج کی ضرورت کی
پیروکار بن کر آئیں گے کوئی نئی سنت لانے والے سنت لانے والے نہیں ہوں گے. تو آئیے کہ مل کر اپنی جان کو اللہ کے یہاں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنا نیلا اپنی قربانیاں دنیا والے کے سامنے پیش کر دیں, ان کی رہنمائی دے رہے اللہ توفیق دے. تو آئیے کہ اپنے ایمان کو سب سے پہلے بات کیجیے. ایمان کی ساری چیزیں ہوتا ہے سنت آخرت ہے اور یہ ایمان کی چیز اور شرک آج کل بات مالے کا دور ہے. جن نے شرک کیا ہے شرک پھیلایا ہوا تعبت ہے ان سے ہماری فرماتا ان کا سب کرو تب تمہارا ایمان بہتر ہوگا. تو سنت کا کرنا چاہیں گے اور قوم کے اندر دنیا والوں کے سامنے یہی ایک مسئلہ بھی ہے کہ امتحان ہے بھائیو اور ایک تہوار ہے اور ایک تو ہمیشہ کا ایسے بنتے ہیں بہانے ہیں اور وہ خیر خودی ہے امتحان ہے. اب تمہارا دل آئے دل میں آئے تو اللہ کی بات مانو ورنہ جنگ دلی ہے آج تمہاری کرنے لگے اسی کے بے تبدیل ہے بے حائی ہو دل بات جانے لگے اور جو نماشی ہوتی بے شرمی ہوتے آئے ہوئے اور جب سے ہم بات یہ کہ اللہ کے پاس شرک کر کے اللہ کو گالیاں دیتے رہو پوچھتے رہو مبارک کو اور سناتے رہو پکارتے رہو اللہ کے ساتھ دیکھنے کو اور اللہ ہوتی رہے ایک دھوم مچی رہے تمہارے یہاں. اور اس کے بعد افسریدی کا گھاٹ جو بات کے قریب پہنچنے والا ہے وہ کرتے جاؤ جہنم کی آگ میں اس وقت تک چلو صبح شام جو درمیانی وقفہ ہے پانی تک کے لیے اور اس کے بعد اصلی جہنم میں دے جاؤ کھانے دے جاؤ یہ مالک کا مکان نہیں کھانا بنا دیں گے اللہ کے دن آئے گی اب سکون کا موقع نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں ہمیشہ ہر آنے والے میں مالک فرماتا ہے لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ایک ہی پکار یہ رسول نے مانا ہے اس نے ایک ہی بات کہی ہے کہ مجھے ایک ہی مسئلہ ہے الحمدللہ اللہ کے غلام بندے بن جاؤ بس تربیت تعبت اور یہ اپنی غلامی یا اللہ کے علاوہ کسی اور غلامی کی طرف بناتے ہیں تعبت کی ان کا استعمال کرو. میں سمجھاؤ اپنا یہ سب دیتا کو ان سے خود کرو. اس کے ساتھ ساتھ اکثر یہ بھی ہے اللہ کی بات کو مانو گے اللہ کے حکم کے مانو گے بلکہ ضروری جتنی کوٹیاں ہیں اور جتنی وہ زیادہ قرآن و حدیث کا رکھنا ہے ان کو ان سے کچھ کرنا پڑے گا. اگر اللہ نہیں رہیں گے کہ ثابت ہے کہ جب تک پوری کتابیں ہر چیز کی ثابت کرتی ہیں تو اللہ کے ساتھ یہ غلط نہیں ہوگا. مالک کی شکایت کہ نہ رکھوں نہ تبدیل اللہ بتایا نہ کب کا مطلب تھا میرے دشمنوں کو تھی عزت کے ساتھ یہ راستے ہو اور میرا کوئی مقام نہیں ہے. حالانکہ میں تم کو پیدا کیا ہے میں پیدا کرنے والا کھلانے والا ہوں. تو یہ ایک مسئلہ بات اس کی مسئلہ ہے. اگر خواہش مشکل قوم ہوتی نہ مانتی ہوگی اور پر اتنا مشکل کام نہیں تھا. لیکن اب تو مشکل یہ ہے کہ جو مخالفے ہیں نہیں مانتے اس طرح سے مانتے اور قرآن حدیث کی دلیل لاتے تو پیاری تو آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر مخلصین کا گروہ مل کر اللہ کے راہ میں آگے بڑھے تو ان کی کمزوری کو قوت ان کی لائنوں کو ہم بولیں اور ان کے وسائل کی کمی کو ہم وسائل کی تعداد کے ساتھ کرتے ہماری جب نتیجہ جہادی تھی نا تو اللہ نہیں کرے گا ہمارا مالک کا ہمارا تو یہ اصول ہے ہم کو اعلان کرتے ہیں کہ ہماری راہ میں دوا سے کوئی جان لگاؤ جو خاطر کو برداشت کرو ہم دل کو راستے میں چلا کریں تو یہ اس نیت کے برآب ہمارا ہوتا ہے. قوم کے سامنے بات لاتے کہ تم نامرد بھی ہو تم مشرک ہو اللہ کے باغی بھی ہو لیکن نامرد ایسے ہو اپنی دنیا محفوظ کرنے کے لیے زبان سے جھوٹی بات کہتے ہو جن میں وہ بات نہیں ہوتی مناسب ہے اس لیے اللہ کی نگاہ میں یہ کافر اور مشرک سے بھی زیادہ صحیح ہے. فرمایا گیا آداب سکھائے گئے جب تو یہ آخری زمانہ آپ کا آ رہا تھا اور جو مسلمان یہ فاتحین دنیا کے تھے جن کو بتایا گیا تھا کہ وہ ساری چیزیں جو بھی کوئی معاشرے کے اندر معاشرتی غلطیاں ہیں ان کو بھی بتایا گیا. اللہ کے کھانا پوچھی جب کسی میسج میں ہو یہ مناسب نہیں ہے. یہاں تک آپ سے کہا کہ اگر 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی اگر الگ کوئی آپس میں کھانا پوچھی نہ کرے کیونکہ اس کو تیسرے کو نقصان ہو سکتا ہے تکلیف ہو سکتی ہے وہ خیال کر سکتا ہے کہ شاید میرے خلاف کوئی بات کرے. یہ انداز بتایا گیا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی تمہیں کام میں کوئی بات کرنا ہے تو اللہ کی نافرمانی کی بات نہ ہو اللہ کی فرمانبرداری کی بات ہو اصلاح کی بات ہو خیر کی بات ہو تو خیر یہ لیکن یہ کبھی ان منافقین کی طرح سے اللہ کی نافرمانی اور معصیت رسول کی کوئی بات نہ ہونا چاہیے. صرف فرمایا تمہارا قاعدہ یہ ہے کہ محفل میں بیٹھے ہو اور بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو یا تمہاری اپنی کوئی پرائیویٹ محفل ہو کوئی بات سے دوسرا آتا ہے تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے وہ جگہ
पानी मिलती परेशान होता है। फरमाया जब कभी ऐसा मामला हो जाए, कुछ ऐसे ज्यादा लोग आ जाए और लोग बिखरे बैठे हों और कहा जाए कि नाल नाल खरीद ले जाओ, तो उसके बाद फरमाया गया कि ये बात कही जाए तो बुरा न मानो, दूसरे आ रहे हैं उनके लिए दिखाई कर। और मेरे सामने फरमाया है कि किसी महफिल में अगर कोई भाई आ जाए तो उसकी किजराई के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, ये दिखाने के लिए कि हर शख्स तुम्हारी आमद से खुश है, हर एक को थोड़ी थोड़ी हरकत करना चाहिए, गोया हर शख्स ये दावत दे रहा है कि आ जाओ मेरे भाई। तो जाए जब ये कहा जाए कि देखो करीब हो जाओ, महफिल फैले बैठे हो और लोग भी हैं, पूरी तरह से बात समझ में आए और नशीब जो है ये बरकरार है, वरना बुरा न मानो और फर्म हो जाए। और अगर महफिल खत्म हो जाए, इसी घर में महफिल है, अब उसको हजार और काम है, उसके बाल बच्चे हैं और कुछ करना है, अगर वो कह रहे कि हाँ अब महफिल बर्खास्त से, तो उसके बाद बर्खास्त से चले जाओ अपने घर से, ये नहीं की उसके बाद जमीन की हमारी ऐसी चीजें देखने में तो मामूली चीजें हैं, लेकिन बड़ी सरप्राइज का है ये अल्लाह ताला ने। और फरमाए बार बार नजवा जो है कान में अपनी खसूसियत दिखाने के लिए नबी साहब के कान में महफिल के अंदर किस कुछ कहते हो ताकि लोग समझे मुनाफिकीन का खास काम कि हमको खसूसियत हासिल है, हम बहुत करीब हैं। फरमाइए बात रोक है पैसा नहीं होती, किसी बात करें आप कान उनकी बात करना शुरू करें। मैं अगर कभी ऐसी जरूरत हो जाए तो आपने परवरदिगार ने कहा तो इस तरह से पाबंदियां लगाई परवरदिगार ने। और उसके बाद फिर बताया दोस्तों होते हैं ये एक दूसरे के दुश्मन है, एक का मकाम जहन्नम है, दूसरा जन्नत का वारिस बनेगा, और एक है हिज़्बुश शैतान। ये जो हिज़्बुश शैतान है ये शैतान की चेले बन जाते हैं और इनका हाल ये होता है कि इनकी फितरत ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करते हैं, उसकी हर बात की मुखालफत करते हैं। और ये मुनाफिकीन ये और अल्लाह के दुश्मन खासतौर से जो मुनाफिकीन है, इनका हाल ये है कि कसमें खा खाकर जब इनकी कली खुलने लगती है तो कसमें खा खाकर अपनी जान को बचाते हैं, वह ये उन्हें ढाल बना दिया है इसके कसमें। और फिर इनका हाल ये होता है कि ये इनकी फितरत ये है कि अल्लाह और रसूल के खिलाफ ये जंग करना चाहते हैं और इनकी जान इसी में है कि किसी तरह से ये दीन हक है ये आगे बढ़ने न पाए। फरमाया अपनी सारी कोशिशें कर ले, लेकिन आप मालिक ने तय कर दिया है कि यही जलील होंगे। ये शैतान के चेले हैं, शैतान ने इनको अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की जात से बाकी कर डाला है। अल्लाह ने ये भी अपने मुकर्रर कर दिया है, अल्लाह का ये वादा नविश्ता पूरा होकर रहेगा कि मालिक ही कामयाब रहेगा, मालिक के दुश्मन कामयाब नहीं हो सकते, और उसके रसूल इसका मालिक साथ देगा, वही गालिब आएंगे। और ये सारी साजिशें, सारी कोशिशें जो दुश्मनाने दीन की है, ये आखिरकार बर्बाद होकर रहेगी। ये गिरोह है जो हिज़्बुश शैतान है और यही जलील होने वाले आखिरकार है। छोटे नामराद गिरोहबाज, कसम बात बात पर कसमें खाने वाले, ये ऐसे लोग हैं। और इसके मुकाबले में एक हिज़्बुल्लाह है, वो अल्लाह के, ये हिज़्बुश शैतान थे, वो एक हिज़्बुल्लाह है जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जानों को बेच देते हैं, अल्लाह के दीन की तरबियत के लिए आतिश रेफा रहते हैं, अपनी सारी ताकतें कुव्वतों सब तवानाइयों को समझते हैं और अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते में लाकर डाल देते हैं। और उनकी सफाई और यकसुई का आलम यह है कि फिर अल्लाह के दीन के मुकाबले में न किसी रिश्ते का, न बेटे का ख्याल करते हैं, न बाप का, न भाई का। अगर उनके बेटे, उनके अजीजदार, उनके भाई और उनके बाप अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, अल्लाह के दीन के खिलाफ कमर बस्ता होने के बाद मैदान में आते हैं, तो फरमाया कि हिज़्बुल्लाह के मेंबर हैं, उनको तुम देखोगे कि कभी इनको दोस्त न बनाएंगे। लातीजा कौन बिल्लाह फरमाया कि वो लोग जो सही मानों में अल्लाह के बंदे और आखिरत के मानने वाले हैं, ये कभी अपने उन अजीजों से, चाहे वो बाप हो, चाहे बेटे हो, चाहे वो अजीजदार हो, कभी उनसे दिल से मोहब्बत न करेंगे। जो अल्लाह के दुश्मन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, कभी ये रिश्तों का, खूनी रिश्तों का कभी ख्याल न करेंगे। इनके लिए तो एक ही रिश्ता है जो मुतबर है और वो है ईमान का रिश्ता। और ये हर एक के बस की बात नहीं है, सही मानों में अल्लाह ताला इसके दिल में सही ईमान उतारते हैं, इनके दिलों में अल्लाह ने सही ईमान को उतारा है, सही खिलाफत के रब पहले गवा दिया है ईमान को। और परवरदिगार ने इनकी हिम्मत बनाई है, परवरदिगार ने अपने हुक्म से इनके दिलों को मजबूत किया है, इस्तिकामत बख्शी है। और अंजाम कार
مالک ان کو جنتوں کی بادشاہی میں داخل کروا دے گا جہاں نہریں بہتی ہیں اور وہ سب کچھ پالیں گے کہ اللہ سے بالکل راضی ہو جائیں گے، اللہ ان سے ہمیشہ راضی رہے گا۔ اور آخر میں یہی جب یہ مدوں میں جنت والے کھڑے ہوں گے تو صحیح آواز میں آتا ہے کہ پروردگار ان سے سوال کرے گا کہ اور چاہیے جنت کو؟ جنتی جواب دے گے کہ مالک سب مل گیا، آپ خواہش کیسی؟ مالک فرماتا نہیں سنو ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ فرمایا یہ لوگ ہیں ایسے دل گردے والے جو ایمان کے مقابلے میں اپنے سارے رشتوں کو، خونی رشتوں کو اپنے طرف سے کچل رہے ہیں۔ یہ ہو سکتے ہیں حزب اللہ، اللہ کی پارٹی کے ممبر یہ ہو سکتے ہیں، اور ان کو خوشخبری کہ یہی کامیابی سے دل کر رہیں گے اور ان کے مقابلے میں کسی کی ایک نہ چلے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب سورہ حشر میں پروردگار نے لوگوں کے سامنے یہ پیش فرمایا ہے کہ تم اللہ کی طاقت کے مطابق اگر کہیں نہ تمہیں تمہارے ذہن میں کوئی خدشات ہے تو اس کو صاف کرو، اور اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں، مومنوں کے مقابلے میں اگر تم اپنے کو بھاری پاتے ہو، تم سمجھتے ہو تمہارے پاس اسلحے زیادہ ہے، تمہاری تعداد زیادہ ہے، تمہارے وسائل بے انتہا ہے، اور آخر کار تم اللہ کے دین کے ماننے والوں کو شکست دے دو گے، تو اس کے بعد تم اپنے دل میں یہ یقین رکھو کہ ہمیشہ ہمیشہ تم ناکام رہو گے اپنی آدمی۔ مالک کا ایک راستہ نہیں ہے، مالک صرف اسلحے سے جنگ نہیں کرتا، مالک ہزار طرح سے اپنے معاملوں کی نصرت کرتا ہے۔ آخر بنو نذیر کا عالم دیکھ لو کیسا ان کو ناز تھا اپنے اسلحے پر، اپنی قوت پر، اپنے وسائل پر، اپنی گلیوں اور اپنے قلعوں پر۔ کیا مقابلہ کر سکیں گے یہ چند تو آدمی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ فرمایا پھر کیا ہوا جب انہوں نے گھیرا ہے تو مالک نے یہ نہیں وسائل ان کو زیادہ کر دیا، اور فرمایا یہ کیا کہ یہودیوں کے دلوں میں لوگ ڈالیں، وہ ساری طاقت، سارا زور، سارا تنگنا بہ گیا کہ باہر اب خوف پیدا ہو گیا، طاقت ہے ان کے پاس، جوان ہیں لڑنے والے، لیکن ہمت نہیں پڑتی مسلمانوں کا مقابلہ کریں تو اب تک بات ٹھیک بول گے، جان بخشی کر دیجیے، ہم کو یہاں سے نکال دیجیے، ہماری جان گئے ہیں برباد کر خود اپنی گڑیوں میں جن پر ناز تھا ان کو برباد کرتے گئے ہیں، اور جب مسلمانوں نے کوئی درخت ان کے کاٹے ہیں جن کی اس کے لیے تاکہ وہ چھپ نہ سکے اور نشانہ ٹھیک لگے تو وہ کاٹے ہیں، تو وہ اس کے بعد لوگوں نے یہ منافقین جو مدینے کے تھے اور خود یہود کا یہ تانا ہوا کہ آپ تو کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں اور جو باغات ہرے بھرے باغات کو نہیں کاٹتے، یہ آپ نے کیا ظلم کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ ظلم نہیں ہے، ہر وقت ایک ہی بات، ظالموں تم کو موقع چھپنے کا دیتے اور تمہارے اندر یہ ہوتا کہ تم مسلمانوں کو گھائل کرو، اللہ کے دین کے لمبرداروں کو نقصان پہنچاؤ۔ اب اگر انہیں کاٹا ہے یہ سب کے جتنے درخت کاٹے ہیں یہ سب ہماری روح سے تھے، مما قرات من ملت اور تم اللہ رسول تبھی اس اللہ مجھے حدیث کہتے ہیں، حدیث قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور حدیث یہ وہی جو ہے غیر مطلوب نبی اسلام کو دل پر نہیں ہوتی، جو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، نبی اسلام سے کہا گیا تھا تم کو علم ہے کاٹ ڈالیں گے۔ تو اس کے بعد جب یہ ہوا ہے اور آگ لگائی ہے آپ نے تاکہ وہ جو چھپ رہے ہیں ان درختوں کے پیچھے راہ کے میدان صاف ہو جائے اور ظالموں کو اور ان پر روک کاری ہو، تو اس کے بعد حضرت افطار ابن ثابت نے ادھر قریش نے ان کو کہا تھا کہ جمے رہو، ہم اپنے جوانوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے۔ ادھر منافقین کہتے تھے، عبداللہ ابن ابی بن سلول نے پیغام بھیجا کہ جمے رہو وہیں پر، یہودیوں کچھ خیال نہ کرنا، 2000 جمعیت کے ساتھ ہم مدینے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے، قریش تمہاری پشتنائی کریں گے، بلوچستان آئیں گے، اور یہ بنو قریظہ تمہارا خود اپنا قبیلہ ہے، یہ بھی تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ فرمایا یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد جب اس طرح یہ نکالے گئے ہیں اور جو ظالم اپنی گلیوں اور اپنے محلات کو پر اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے، اور اس کے بعد لاکھ کر سامان ایک بار دو آدمیوں کے درمیان نبی صاحب میں گزارش تھی، جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، تو اتنا ایک مٹھیوں پر دو آدمی مل کر گزار سکتی ہے۔ پھر رات کے بجا کے نکلے ہیں، کچھ خیبر میں پہنچے ہیں، کچھ شام کی طرف منتشر ہو گئے۔ تو مالک نے بتایا دیکھو یہ ہے اللہ کے مقابلے میں جو اس طرح سے ہم ٹھوک کر آ جائے تو مالک کا ہزار طریقے سے پروردگار ان کو شکست دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سے پہلے جن کے بھائی اور ابن ثابت نے یہ خولا جہاد کیا تھا، اور جن کا حال یہ تھا کہ اسلام سے پہلے بھی بہت بڑے شاعر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اس قریش کی کفار کے اوپر
شیر کے ذریعے سے حملہ کرو، تمہارے شیر کی نشت سے زیادہ قاری ہوتے ہیں ان کے۔ تب وہ شیر پڑھتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت ہے کہ حکومت نے ایک مسئلہ سوچا ہے، تب صادق نے کہا ہے کہ کوئی گواہی دے گا، نبی صاحب نے پھر خود میرے لیے نمبر ڈلوا کر کہا ہے کہ تمہارے ساتھ آسان تم کفار کے خلاف شیر کہو، تمہارے شیر کی نشت سے بس ان کے سینے بدلتے ہیں۔ تو یہ واقعی بات ایک شیر ان کا آہانا اللہ کی بنی ہوئی حریفن بالبروئے کی مستقیر کہ وہاں کیا کہنے قریش کے بنو لوئی کے نام جو لوگ ہیں افراد ہیں یعنی قریش کے قبیلے کے سردار ہیں، کیا کہنا آہانا آلہ سراط بنا ان کے سرداروں میں یہ ایک معمولی بات انہوں نے سمجھی۔ جب یہودیوں کو کتنا انہوں نے بڑھایا، لیکن جب آگ لگائی ان کے درخت کاٹے مسلمانوں نے تو یہ بات گویا ان کے لیے کوئی معمولی آہان آرا خراب بنی روزن حریفن بالبویرے کی مستقیر بویرا وہ مقام ہے جہاں بنو نذیر کہتے تھے کہ بویرا میں ہل لگائی گئی اور اس کا دھواں تھا اور چلے بلند ہوئے، اس طرح سے جلا دیا مسلمانوں نے۔ لیکن یہ قریش کے جو کھیتی بڑھانے والے اور ہمت بنانے والے تھے ان یہودیوں کے، ان کے اوپر جو چہرے کا بدلا ہے اور کوئی ایک آگے کا بڑھا ان کی مدد کے لیے ان کے لیے معمولی بات ہو گئی کہ ان کے ساتھیوں کو اس طرح سے دلیل کیا گیا اور قریش کے سردار جگہ دے رہے تھے، حال یہ وجہ دیا گیا ان کے اوپر لڑکا لگایا کہ دوسرے قریش کے سرداروں کو اس طرح سے لوگوں کو آگے بڑھا دیتے اور جب آگ لگا دی گئی ان کو دوسری ہوا ڈال دی گئی ایک آگے بتائیے بغیر اس طرح سے پھر اس کے بعد جو ملا ہے مال غنیمت ملا ہے، یہ پہلا مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کا مجھے سب سے لڑ کر یہ حاصل کیا جائے وہ غنیمت ہے، اور وہ ہے کہ دیش سے پہلے لڑنے سے پہلے اگر دشمن اپنی کوئی دے جائے معاہدہ کر کے تو دے دے تو یہ کا معاملہ ہے، پہلا ہے جو آج جو اسلام میں حاصل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلا کر اتنا حصہ کر دیا ہے مہمان نوازی کا اور بھائی چارے کا، اب تو جائیداد کھل گئی ہے مجھے، اب میں ان کو دوں گا۔ یہ مہاجرین آئے ہیں اللہ کے راہ میں سب کچھ نشاور کر کے آئے ہیں، اب تم یہ کرو کہ تم ان کی موت کرتے ہو اس سے تک ہو جاؤ، تم اب ان کی موت نہ کرو۔ ان کو اور اسلام کا کہاں انصار مدینہ نے کہا کہ نہیں، آپ ان کو جو چاہتے ہیں ان کو دیجیے، ہم جو ان کے ساتھ بھائی چارے جو ہے سلوک کرتے ہیں ہم اس میں کمی لگائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کی تاکہ مال ایک بڑھانا رہے، یہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول ہم کو ابھی داؤں کا ہے، مسکینوں کا جو آپ کا یہ سبھی کا ان سب کا حق ہے، اور مالک کی فرمائش اس لیے ہم نے یہ تقسیم رکھی ہے کہیں یہاں ایک جگہ پہ آ کر جمع ہو جائے، کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں دنیا ڈول بن جائے اور باقی جو کوئی دنیا کے جو اثرات ہے ان کے نقاب ہو کر کیسے کرتے ہیں۔ اللہ اس لیے جو قاعدہ اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول صاحب نے کہہ دیا تو اس کے بعد دیکھ کے نکلا اس کی بات کرے وہاں کا اپنے رسول تقریر جو بات بھی آپ کے ہیں پھر ایک معاملہ نہیں ہے جو کیا ہے اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے تو دیکھ کے نکلا اس کے خودی کے ساتھ قبول کرے، اس کو نیا کر دے، چاہے جتنی خواہش دیر نہ ہو دباؤ اور کہو کہ خواہش کو لگ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی سے منع کیا نہیں بات کرے بنا ایسا شدید بھی ہوتی ہے اگر اپنی چلاؤ گے اس معاملے میں کہ اللہ شدید العذاب بتاؤ اللہ تعالیٰ سخت چاہے اسلام کے دعوے دار ہو اس کی زور کو فرمایا یہ فیصل حال جہاں یہ تقسیمیں ہیں وہاں دو گھروں اور حصے کے مستحق ہے۔ ایک تو وہ جو مہاجر بنے ہیں اللہ کے راہ میں سب کچھ اشارہ کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ آج پیسے اور روٹی کے محتاج ہیں ان کا حق جو نکالے گئے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں سے اللہ کے فضل کے تلاش میں ہے اور اللہ کے نبی شاسن کی نصرت کے لیے ہر وقت زبردستہ ہے، چاہے پیٹ کے اندر آگ لگی ہو اور ایک ہفتہ بھی ان کی جیب میں ہو لیکن تیار ہے سب کے لوگ ان کا حق ہے اس کے مت کی بات اور وہ ہمت ور وہ مہمان نواز وہ بھائیوں کا خیال کرنے والے جنہوں نے مدینے سے پہلے رہنے والے مدینے کو جنہوں نے گھر بنایا تھا اور جنہوں نے بات سے ایمان سے اپنا کرنا دیا وہ ایمان گھر میں رکھتے اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے پڑھا اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ اسلام کی رشتے کی وجہ سے بھائی چارہ ہی نہیں ان کے اوپر جان چھوٹی اور جب کبھی اگر نبی صاحب نے ان کی مہاجروں کی جو ختم ہو گئے تھے ان کی قیامت کی کہ یہ ان کے دل میں تنگ لیا جائے جو دوسرے کو نہ چاہے سب کچھ چاہے تو ان کو مل جائے بنا ایسے بڑے دل کے ہو تو صرف یہ نہیں ان کے دل میں جواب تنظیم آئی
بلکہ دوسری بات میں اپنے معاملے میں اگر خود طاقت ہو اور ان کا کوئی مہاجر بھائی ہے وہ بھی طاقت ہے تو اور اپنے بال بچوں کو دیکھتے بچے پہنچتے ہیں تو پہلے اپنے اس بھائی کا جو ایمان کے لیے جو بھائی ہے پہلے اس کا خیال کرے گا یہ حالات کچھ بھی غلط جانے نہیں کرتا تھا. یہ نہیں کہ فراقی ہے چلو ہم بھی کھائیں گے تم بھی کھا لے وہ بھی بڑی بات ہے بنایا اگر پاکا ہوگا پٹاخا ہوگا تو اس کے بعد یہ پہلے خیال کریں گے اپنے بھائی کا یہ مالک کو بتانے کے بعد اس کے بعد کرو اور اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ ان کے لیے دعا کرے گا ابھی نہیں ہو اور ان کے لیے مختلف خیرات کے آنے والے ہیں. پھر اس کے بعد اگر عالم نے پھر نقشہ کیا ہے یہ مناسب ہے یہ بڑے کو بھاگتے ہیں اللہ کی دشمنوں سے ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے اگر تم کو نکال دیا اگر وہ خدا نخواستہ تم شکست کھا گئے تم نکل گئے تو ہماری محبت تمہارے ساتھ ایسی ہے کہ ہم بھی مدینہ چھوڑتے تمہیں مدینہ چھوڑ کرے کبھی جھوٹ بےمان نہیں کر سکیں اور یہ کہتے ہیں مقابلے کے لیے تمہارے دشمن سے ہم خود مدد کو آئیں گے فرمائیں یہ صحیح مدد کرنا اور دفعہ محال ایک دو آدمی گئے بچی سے کر بھاگتے یہ بالکل یہ ہے پھر جن سے دشمنی ہے اسلام کے دشمن ہے ان کے آپس کے اندر مناسب ہے ہر شخص دنیا کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو ان کے اندر آپس میں کر رہتی ہے پھر یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے اسلام کے خلاف مل کر یہ ایک معلوم ہوتے ہیں اور ایسے بالکل ہے کہ کبھی آپ کے سامنے نہائیں گے کہیں کوئی خطرے میں پھر کا جہاں سے محسوس کریں گے اس میں سے رکھتا ہے خدا پاکستان پہچانے کی کوشش کریں لیکن کبھی کامیاب نہیں ہے. اسی بتانے کے بعد پھر آخرکار پروردگار نے یہ بتا دیا کہ اللہ ہی تمہارا ایک مالک ہے مناسب سے جہاں پر روزگار پہلے بالکل کون کھولتا ہے اس کے بعد پھر ان کو موقع دیتا ہے من کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ تمہارا آج اپنی نہیں ہے اپنی چیز کا تم نے روز کو سمجھا ہے یہی سب کچھ ہے یہ دنیا اپنی چیز سے سمجھا ہے تو کافی ہے مناسب ہے تمہارے سامنے سے آج ہے یہ دنیا اور کل سے مجھے خبر ہو اس لیے اپنی جان کے ساتھ دشمنی نہ کرے بلکہ کل کا خیال کرے ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ ایک دن بارہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو جانا ہے اس لیے کل کا کوئی انتظام کرے آج اپنا خود انتظام کرے اور تم نے ایمان کے معاملے کو ایک مذاق سمجھا ہے تم سمجھتے ہیں ایمان چاہے فراہم ہو سکتا ہے پہلے دیکھتا ہے کامیاب تو اس کے حالانکہ خود ایمان اور بے ایمانی کے جو بتائے ہیں بالکل ایک دوسرے کو بالکل ممجد ہے مسجد کا بول ہے سب کی دل اپنی کامیاب جنت والے ہیں اور اس کے مقابلے میں جہنم والے یہ جہنم کے ایندھن بنے گے اور ان کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں اس لیے طرح سے مختلف لوگ اس لیے اپنی جان سے رہتے کل کو انتظام کرنے کے لیے قرآن کے لیے ایک بالی کے استعمال بنا لیا ہے اس کا تو ایک مذاق اور مقصد کی حکومت سمجھ لیا ہے یہ ایسا قرآن ہے کہ اللہ اگر کئی اتارتا ہے جو گران ڈھال کے اوپر تو اس کی حالت سے لگا رہا ہوتا ہے تم انسان بنا سکو تمہارے اوپر قرآن کی ساری ہدایت کا درجہ زیادہ نہیں ہوتا تمہاری زبان میں ہے تمہارے اندر کا آدمی ہو جائے تمہارے لیکن تم دنیا میں ایسے مقصد ہے جو اس کے بعد قرآن کی ایک چیز تمہارے دوسرا اثر نکالتی ہے اس طرح کے پروردگار نے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے اپنی شفت اللہ اس سے تمہارا معاملہ ہے تم فروخت کر رہے ہو یہ طاقت تاکہ اس سے بچے نکل جاؤ انہیں اس طرح سے موقع دیا ہے جب پروردگار جہاں بھی یہ کا کوئی بھائی کھولتا ہے ان کے رات سے پردہ اٹھاتا ہے تو ان کے ساتھ موقع دیتا ہے اپنی مخلوق ہے یہ مناسب بھی ایک بھی اگر کوئی شکتی ہوئی جان ہے اگر اس کی وجہ میں اگر ایمان کا کوئی بڑھ جائے تو پروردگار کی مہربانی کر اس لیے سارا جواب بھی لکھی ہے جو اللہ نے جہنم اور جنت کے فرق بتایا کل کے لیے انتظام کرنے کو کہا اور کہا کہ تمہارا مالک ایسا مہربان ہے اتنی قوت والا ہے اگر مقصد چاہتے ہو تو ڈرتے پشیمان ہو کر سب تک ایمان کے تعلق آ جاؤ اور اگر مقابلہ کرو گے تو اس کے پاس میں طاقت ہے تو تمہاری یہ اس کا معاملہ ہے. اب اس کے بعد جو پورے منتظر آئی ہے یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمہارے اللہ کے دین کے مقابلے میں بات ہو بیٹا ہو بھائی ہو محبت بات ہو دنیا کے ساری چیز قربان نہیں کرتے ہو تو اس کے بعد اللہ کے غلط کا نشانہ بنو گے چاہے تمہارا مالک اتنا شاندار ہے صاحب اور یہ معاملہ جو ہے اس سے پہلے ابھی اس کے معاملے میں آ گیا تھا جب اللہ نے
کے اوپر بڑے جتنے یہودیوں کے سنتے ہیں بڑے کے ساتھ مل کر سب خون مارا ہے، بے حساب لوگوں سے کر دیا ہے، حالانکہ ان کے درمیان بڑے عدیبیہ کی شاید موجود تھی کہ ہم آپس میں کوئی نہیں کریں گے اور کوئی حدیث بتائے گا اس معاہدے میں کوئی شامل کوئی شخص بن جائے گا تو یہ بھی معاہدے کے اندر ہے، یہ بھی محسوس کرے گا. لیکن ان ظالموں نے ابھی 2 سال بھی پورے ہمیں دیکھ نہیں کرا. نبی صاحب کے ساتھ مل کر حدیث بنے تھے، ایک سب بڑے کے معاہدے کے علم شکایت کے لیے تیار کے لیے جگہ ہے اور گاڑی کے ابھی میں آتا ہے ڈاکٹر میں آئے ہیں مدینہ میں داخل میں ان کے ناکا جواب سے یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد کے کا والا یاد بتائیں گے. یہ کہا کہ تمہارے ساتھ شریف ہو جاؤ گے تو پھر پیسے مت اور تمہارے دشمن بنے گے تمہارے ہاتھ میں بھگت کے 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے.